ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ٹین ایج میں تھی جب میری زندگی نے ایسا روپ بدلا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے اپنوں نے ناک بن کر ڈسا تھا اور کوئی ایسا تھا بھی نہیں جو مجھے اس سب سے بچا سکتا۔ میں اپنی جنگ اپنے آپ لڑ رہی تھی، مگر مجھے اس سے بہت محبت ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری محبت کی مجھے اتنی بھیانک سزا دے گا۔ اس نے تو وہ کیا میرے ساتھ جس کو سوچ کر آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے، مگر میں اس سے کیا شکوہ کرتی، کیونکہ اس سب میں تو میرا باپ بھی شامل تھا، جس نے اپنے مفاد کی خاطر میری عزت اور زندگی کا سودا کر دیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا تو میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ طوفانی رات جب میں 10 سال کی تھی اور میری بیوہ ماں مجھے اپنے ساتھ لپٹائے برستی بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی پوری طرح بھیگ چکی تھی، اور ہمارے پاس سامان کے نام پر ایک بڑی پوٹلی تھی جس میں اماں اور میرے 2-4 جوڑے اور چند روپے تھے۔ جیسے ہی بجلی کڑکتی میں ڈر کے اماں کے سینے سے لگ جاتی اور وہ مجھے اپنی بھیگی چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتی۔ اس وقت اماں کے دل و دماغ میں طوفانی بارش سے زیادہ ڈر اور خوف دنیا کا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بارش سے تو وہ بھیگ سکتی ہیں یا بیمار پڑ سکتی ہیں، مگر لاوارث ماں اور بیٹی کو لوگ جینے نہیں دیں گے۔ اور اماں کا ڈر بلا وجہ نہیں تھا۔ میری اماں بہت خوبصورت تھی، لمبا اونچا قد اور تیکھے نین نقش، پھر گوری رنگت کا خمار اماں کو بے حد حسین بنا دیتا تھا، اور ابا کی محبت نے تو اماں کو اور بھی جوان بنا دیا تھا۔ ابا تھے ہی اتنے اچھے۔ جب سے اماں ابا کی شادی ہوئی تھی، ابا ہر دم اماں کا خیال رکھنے کو تیار رہتے۔ ابا نے کبھی ایک کانٹا بھی نہیں چھپنے دیا تھا اماں کو۔ ابا کی اپنی زمینیں تھیں اور اچھی خاصی آمدنی ہونے کی وجہ سے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ جب ابا کی شادی ہوئی تو ابا نے اماں کے لیے ملازمہ کا انتظام بھی کر دیا تاکہ اماں کو کام نہ کرنا پڑے اور اماں کے ہاتھوں کی خوبصورتی ماند نہ پڑ جائے۔ اماں بھی ابا کی محبت کی قدر کرتی تھیں۔ گھر کے سارے کام ملازمہ کرتی تھی، مگر ابا کے لیے کھانا اماں خود بنایا کرتی تھیں، اور جب ابا زمینوں سے شام کو واپس آتے تو اماں پہلے ہی سج سنور کر تیار ہو جاتی، اور ابا دروازے پر دستک دیتے تو اماں خود جا کر دروازہ کھولتی اور مسکرا کے ابا کا استقبال کرتی۔ جب شادی کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی تو اماں ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا نام ابا نے قرۃ العین رکھا تھا اور پیار سے مجھے اینی کہتے تھے۔ اماں اور مجھ میں ابا کی جان بستی تھی۔ زمینوں پر جانے سے پہلے مجھے اٹھاتے، پیار کرتے اور میرے ساتھ ناشتہ کر کے جاتے تھے، اور اب دوپہر کے کھانے کے لیے بھی گھر آ جایا کرتے تھے، اور جب شام کو کام نپٹا کر لوٹتے تو میرے اور اماں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز لے آتے۔ ابا کی زمینیں گاؤں کے باہر تھیں اور ساتھ ہی شہر کا بازار لگتا تھا جہاں سے ہر چیز مل جاتی تھی۔ ابا نے اماں کے لیے گھر میں ہی چوڑیوں کی جیسے دکان بنا رکھی تھی۔ اتنی چوڑیاں ابا لایا کرتے تھے کہ اب رکھنے کو جگہ نہیں تھی اماں کے سنگھار میز اور چوڑی دان میں، اور الماری بھی بے حد قیمتی اور خوبصورت کپڑوں سے بھری رہتی تھی۔ میرے لیے ابا نے گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کروایا تھا جس پر اچھا خاصا خرچہ ہوا تھا، مگر میرے کمرے میں چھوٹا بیڈ، الماری اور بھی کافی سامان تھا جس سے کمرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی تھی، مگر میں سوتی تو اماں ابا کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک پل بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابا تو میری وجہ سے شہر میں شفٹ ہونا چاہتے تھے تاکہ میں شہر کے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکوں، مگر اماں نہیں مانتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ابھی گاؤں کے اسکول سے 5 پڑھ لے، پھر ہم شہر چلے جائیں گے۔ ابا کو اماں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ پھر بھی اماں کی اس بات کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اماں کی بات مان لی، کیونکہ اگر ابا ایک دم شہر جاتے تو زمینوں کا سودا کرنا پڑتا جو کہ نقصان میں جا سکتا تھا۔ اسی لیے ابا نے بھی سوچا کہ 3-4 سال تک زمین کی قیمت بھی بڑھ جائے گی تو چچا کا حصہ ان کو دے کر اپنے حصے کی آدھی زمین بیچ دیں گے اور آدھی چچا کے حوالے کر کے شہر چلے جائیں گے تاکہ زمین سے آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔ اس طرح جب میں 3-3.5 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔
जो एक मास्टर साहब ने प्राइवेट स्कूल बनाया हुआ था और तालीमी निज़ाम बेहतरीन था। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मैं 10वें साल में थी जब मैंने 5वीं का इम्तहान देना था। तब अब्बा ने चचा से ज़मीन बेचने और हिस्सा अलग करने की बात की तो चचा हत्थे से उखड़ गए। हालांकि वो अब्बा से छोटे थे, मगर वो हमेशा अब्बा पर रोब जमाते थे और मेरे भोले अब्बा हमेशा भाई की मोहब्बत में उनकी हर बदतमीज़ी और गलत मुतालबे भी बर्दाश्त कर लेते। इस तरह चचा की बीवी थी तो चचा से भी 4 हाथ आगे थी। उसने कभी मेरी अम्मा को जेठानी मानकर इज्जत नहीं दी थी, बल्कि हमेशा मेरी अम्मा से जलती रहती। जब अब्बा ने ज़मीनों के हिस्से की बात की तो जाने चच्ची ने चचा को कौन सी पटियां पढ़ाई कि वो मान के नहीं दे रहे थे। हमारा घर भी एक ही था। 3 कमरे अब्बा के पास थे और 3 कमरे चचा चच्ची के पास, और उनके 2 बच्चे थे जो सारा दिन मुझे डराते धमकाते रहते और मैं अपनी माँ बाप जैसी थी तो उनसे दब कर रहती थी। अब चचा ज़मीन के बंटवारे और घर में से भी अब्बा के हिस्से के मुतालबे पर अब्बा से नाराज़ हो चुके थे। अब्बा ने इस बार भाई की ज़्यादा परवाह न की और ज़मीन और घर की कीमत लगवाने के लिए प्रॉपर्टी वाले को बुला लिया और शहर में भी घर लेने की बात कर दी, जिस पर चचा ने खूब हंगामा किया। मगर अब्बा ने साफ कह दिया कि अब मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए मैं वही करूँगा जो मुझे बेहतर लगेगा। अब्बा ने सब सोच रखा था और उसी के मुताबिक काम कर रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अब्बा शहर घर देखने गए और वापसी पर उनको देर हो गई तो रात को ही घर के लिए निकल पड़े। जिस बस से वो आ रहे थे वो हादसे का शिकार हो गई और अब्बा भी शहीद होने वालों में शामिल थे। हमारी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ये खबर बिजली बनकर अम्मा पर गिरी। भरी जवानी में बेवा होने का दुख अलग और 10 साल की उम्र में मेरी यतीमी का सदमा अलग था। अम्मा के मेके में एक बीमार बूढ़ी माँ ही थी जो 1 साल पहले वफात पा चुकी थी, इसलिए कोई ऐसा था भी नहीं जो ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में मेरी माँ का सहारा बनता। और जो सहारे घर पे थे वो तो अम्मा के हिस्से में आई अब्बा की जायदाद और अम्मा की इज्जत के भूखे थे। जब अब्बा के इंतकाल को 1 महीना हुआ तो चच्ची उस दिन अपने मैके गई हुई थी। घर में अम्मा और मैं अकेले थे। अम्मा इद्दत में थी तो चचा से पर्दा करती थी, मगर उस दिन चचा भी घर में नहीं थे, इसलिए अम्मा सहन का फर्श धो रही थी जब अचानक चचा घर आ गए। अम्मा ने दुपट्टा ठीक से ओढ़ लिया, मगर मेरे चचा की नीयत ही खराब थी। वो कई दिन से धाक लगाए बैठे थे और उस दिन चचा को मौका मिल गया तो किसी शिकारी की तरह अम्मा पर झपट पड़े। मैं कमरे में बैठी कहानी पढ़ रही थी। अम्मा की चीख सुनी तो बाहर निकली। अम्मा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी मकसद से अम्मा के हाथ में स्टील का गिलास आ गया जो अम्मा ने चचा को दे मारा। उसी लम्हे चच्ची घर के अंदर दाखिल हुई। शौहर के सर से खून निकलता देखकर दौड़ी हुई आई। चचा ने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और चच्ची से कहने लगा कि इस औरत ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है ताकि मैं मर जाऊं और सारी ज़मीन ये हड़प कर ले। चच्ची गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने अम्मा को मारना शुरू कर दिया और अम्मा के बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे भी धक्का देकर बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं और अम्मा हैरान परेशान घर के बाहर खड़े थे। रात का अंधेरा फैल चुका था और ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे। कुछ देर में ही चच्ची ने एक एक गठरी बाहर फेंक दी और चिल्लाने लगी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अम्मा के सर पर चादर थी और हाथ में एक गठरी। बस यही हमारा सामान था और हमें दर बदर कर दिया गया था। अम्मा ने कुछ देर तक दरवाज़ा बजाया, मिन्नतें तरले करती रही, मगर फिर तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई तो अम्मा मुझे लेकर वहाँ से फटाफट एक बड़े दरख्त के नीचे चली गई। मेरी अम्मा ऐन जवानी में बेवा हुई थी और इतना बड़ा जुल्म किया था चचा चच्ची ने। हम माँ बेटी तन्हे तन्हा बेआसरा दरख्त के नीचे बैठे थे और रात गहरी होती जा रही थी। कोई 2 घंटे बारिश खूब बरसती रही और बादल गरजते रहे। मैं अम्मा की गोद में सर रखे बैठी थी। फिर बारिश थम गई और बिल्कुल सन्नाटा छा गया। जगह जगह पानी खड़ा था। अम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे लेकर कहाँ जाए। इसी शशोपंज में अम्मा वहीं बैठी थी कि किसी आदमी की आवाज़ पर चौंक गई। चचा करमदीन था जो गांव में रहता था और एक किसान था, मगर वो किसी की ज़मीन पर काम करता था। उसने अम्मा को कहा कि इतनी रात को बच्ची के साथ यहाँ बैठी हो, अगर वडेरे के आदमी आ गए तो मुश्किल में फंस जाओगी। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। अम्मा उसके घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अकेला रहता था और अधीर उम्र हो चुकी थी।
چچا کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی۔ اماں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ چچا کرم دین نے پھر اماں کو مخاطب کیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق اماں نے میرا ہاتھ تھاما اور چچا کرم دین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئیں۔ وہاں پہنچے تو چچا کرم دین کہنے لگا کہ تیرا دیور کبھی بھی تجھے زمین سے حصہ نہیں دے گا اور نہ دیورانی گھر میں رہنے دے گی، اس لیے میرے ساتھ نکاح کر لے اور عزت سے میری بیوی بن کر رہ۔ میں تیری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پالوں گا۔ اماں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس نے تو زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ابا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رہنا پڑے گا، مگر اماں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے مجبوراً چچا کرم دین کی بات مان لی اور اگلی صبح چند گاؤں والوں کی موجودگی میں چچا کا نکاح اماں سے ہو گیا اور وہ چچا سے میرا باپ بن گیا۔ اس نکاح میں میرے سگے چچا نے شرکت کی نہ مخالفت کی، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ جائیداد بچ گئی، حالانکہ میں ابا کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اور گاؤں والوں نے پنچایت میں میرے سوتیلے باپ کی اپیل پر فیصلہ سنایا تھا کہ جب عینی 18 سال کی ہو جائے گی تو اس کے چچا کو اس کے باپ کی جائیداد کا حصہ دینا پڑے گا۔ تب تک وہ جائیداد چچا کے پاس امانت تھی جس میں وہ کسی قسم کی خیانت نہیں کر سکتا۔ اماں اس فیصلے کے بعد قدرے مطمئن ہو گئی، مگر میرے ابا کرم دین کو سکون نہ آیا، اور اس بات کا اندازہ اماں کو کرم دین سے نکاح کے چند مہینوں بعد ہی ہو گیا تھا، جب اس نے اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور تانے بھی دیتا تھا کہ دیور کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور میں نے تجھے سہارا دیا، مگر تو نے مجھے کیا دیا؟ اماں اپنے شوہر کی ان باتوں پر افسوس کرتی اور اس کی مار کھا کر رونے لگ جاتی، اور میں دل ہی دل میں تڑپتی رہتی کہ میری جس ماں کو میرے باپ نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی بلکہ رانی بنا کر رکھا تھا، وہ آج ایک جاہل شخص کے گھر میں اس کی مار کھانے پر مجبور ہے۔ اور مجبور تو میں بھی تھی جو اماں کو اس حال میں دیکھتی تھی۔ میری پڑھائی تو ویسے ہی بند ہو چکی تھی، میں اماں کے ساتھ گھرداری میں مصروف ہو گئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری ماں پر سارا بوجھ نہ پڑے۔ کرم دین ایک کنجوس، لالچی اور کامچور آدمی تھا۔ وہ جم کر کام بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اماں نے گھر میں سلائی کا کام شروع کر دیا تھا تاکہ کچھ سہولت ہو، مگر اماں کے کام کے بعد تو کرم دین کو اور بہانہ مل گیا۔ اماں اور کرم دین کے نکاح کے 1 سال بعد اماں کی گود میں چھوٹا سا منا آ گیا جو میرا بھائی تھا، مگر کرم دین کبھی میرا باپ نہ بن سکا۔ وہ بات بات پر مجھے گالیاں دیتا اور منحوس کہتا تھا کیونکہ میں جائیداد کے نام پر اسے کچھ نہیں دے سکی تھی، ورنہ اس نے تو میری ماں سے نکاح ہی اس لالچ میں کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ میں 16 سال کی ہو گئی تھی اور اس دوران چچا کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ پہلے ان کے 2 بیٹے ہی تھے۔ اماں کو انتظار تھا کہ میں 18 کی ہو جاؤں تو جائیداد کا حصہ ملے اور وہ میری شادی کر دے، مگر جو سوچتے ہیں وہ ہوتا ہی کب ہے۔ دن رات سلائی کرنے والی میری ماں گھر کے کام بھی کرتی تھی اور ابا کرم دین کی مار بھی کھاتی تھی۔ پھر ایک اور بچے کی پیدائش نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کئی بڑی نظر آنے لگی تھی۔ اماں نے کرم دین کی اولاد کو کلیجے سے لگایا ہوا تھا کیونکہ وہ تھے تو اماں کے ہی بیٹے اور میں بیٹی تھی۔ ہم تینوں کے لیے اماں نے ہر قربانی دی، اپنی جوانی ہم پر وار دی، دن رات کام کیا اور زندگی کی گاڑی کو اپنے زور بازو پر دھکیلنے لگی۔ کرم دین بس نام کا شوہر تھا، تھوڑا بہت کما لیتا اور وہ بھی احسان جتاتا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی، لیکن اب میری اماں نہیں چاہتی تھی کہ جائیداد کرم دین کے قبضے میں جائے، اسی لیے ایک دن وہ میرے چچا کے پاس چلی گئی۔ چچا نے اماں کی بات سن لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جب عینی کی شادی ہوگی میں تب اسے حصہ دوں گا۔ یہی بات کرم دین سے کہی۔ کرم دین جس جائیداد کے لیے سالوں سے انتظار کر رہا تھا وہ اب بھی اس کے حصے میں نہیں آئی تو اس نے مجھ سے اور میری ماں سے بھیانک بدلہ لیا۔ ابا ایک شام گھر آیا اور کہنے لگا کہ تیار ہو جا، ابھی تیرا نکاح ہے۔ میں اور اماں ہکا بکا رہ گئے اور اماں نے ابا سے پوچھا کہ ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، کون ہے جس سے نکاح کروا رہے ہو؟ ابا نے اماں کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تو نہیں چاہتی کہ تیری ماں مزید پٹے تو فٹافٹ تیار ہو جا۔ میں نے بھی پھر ابا سے وعدہ لیا کہ اماں کو مارنا چھوڑ دو گے تو نکاح کروں گی۔ اماں مجھے چپ کرواتی رہ گئی مگر میں نکاح کا جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ چند لوگ آئے اور قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا دیا گیا اور آنن فانن رخصتی بھی ہو گئی۔
رخصتی سے پہلے میرے شوہر نے ایک بریف کیس ابا کے حوالے کیا اور پھر مجھے کار میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا جو شہر میں تھا۔ جس گھر میں میں بیاہ کر آئی وہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا، اور اندازہ ہو رہا تھا کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ خاصا امیر ہے۔ پر ایک بات بہت عجیب ہوئی کہ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھ سے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اور میں بالکل انجان ہیں اور کسی معاہدے کے تحت ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ خود باہر چلا گیا اور پھر کافی دیر بعد آیا تو مجھے چینج کر کے آرام کرنے کا کہا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ بہت عجیب لگا، مگر میرے لیے یہی اچھا تھا، کیونکہ جس انسان سے میں شادی کرنے پر زبردستی راضی کی گئی تھی اس کی جانب اتنی جلدی میرا دل کیسے مائل ہو سکتا تھا۔ مگر اگلی صبح اس سے بھی حیران کن بات ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں سو کر اٹھی تو باہر سے کچھ کھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دوپٹہ لے کر باہر نکلی تو میرا شوہر عادل کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی نہایت خوشگوار انداز میں کہنے لگا کہ جلدی آؤ، ناشتہ تیار ہے۔ میں حیران اور کچھ پریشان سی ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ بڑے سلیقے اور کرینے سے اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا اور پھر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا اور مجھے بھی چائے کپ میں ڈال کر دی۔ ناشتے کے دوران وہ بڑے دوستانہ انداز میں باتیں کرتا رہا تو میرا بھی کچھ حوصلہ بلند ہوا۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھے کپڑے نکال کر دکھائے اور کہا کہ آج ولیمہ ہے، اس لیے پارلر سے تیار ہونا ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی خوش ہو رہی تھی کہ عادل ایک خوش مزاج بندہ تھا اور مجھے اہمیت دے رہا تھا۔ شام کو میں پارلر سے تیار ہو کر آئی تو ولیمے کی ایک شاندار دعوت میرا انتظار کر رہی تھی۔ ولیمے میں عادل کے آفس کا سٹاف اور دوست یار وغیرہ اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب امیر ہی لگتے تھے، یا شاید سب کو بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ تھا۔ ان سب کے درمیان مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا اور عجیب لگ رہا تھا، مگر میں ولیمے کی دلہن تھی، اس لیے بچت ہو گئی کہ مجھے کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی پڑی۔ اللہ اللہ کر کے ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر چینج نہیں کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ولیمے میں آنے والے مہمانوں کی طرح عادل بھی میری تعریف کرے۔ میں کسی امید کا دیا جلائے عادل کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب وہ کمرے میں آئے تو میرے ارمانوں پر پانی ڈال کر چلے گئے۔ عادل نے مجھے بیگانہ انداز سے دیکھا اور کپڑے چینج کر کے سونے کا کہہ کر دوسرے روم میں چلے گئے۔ میں اس رویے پر بہت حیران ہوئی، کیونکہ صبح سے ولیمے کی تقریب تک عادل کو جس انداز اور مزاج میں دیکھا تھا اب ناقابل یقین تھا کہ وہی عادل اس قدر سرد مہری پر اتر آئیں گے۔ اگلی صبح پھر عادل کا موڈ بہت اچھا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس چلا گیا اور میں گھر کے کام کاج دیکھتی رہی۔ ویسے تو کام کے لیے 3-4 ملازم گھر میں موجود تھے۔ میں ان سے ہی پوچھ پوچھ کر کاموں کو سمجھ رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بات کی وجہ سے عادل کا موڈ خراب ہو۔ میں نے پرانی ملازمہ سے پوچھ کر عادل کے لیے کھانا بھی خود بنایا اور اس کے آفس سے آنے سے پہلے نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میں کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، یا شاید اس سے پہلے کبھی خود پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ آئینہ دیکھتے ہوئے مجھے اماں کی بہت یاد آئی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ اور کس قدر خوشحال، مگر جانے کس کی نظر کھا گئی اور میری ماں اس حال تک پہنچ گئی۔ جانے وہ اب کیسی ہوگی، مجھے کتنا یاد کرتی ہوگی۔ جب عادل گھر آئے تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ کھانے کی بھی بہت تعریف کی اور کھانے کے دوران میں نے عادل سے اماں سے ملنے کا کہا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ دن بعد ملنے چلے جائیں گے، ابھی کام بہت ہے۔ میں پھر کیا کہتی۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم کمرے میں چلے گئے تو عادل نے کہا کہ ان کو ایک دوست سے ملنے جانا ہے، اور جب وہ گھنٹے بعد واپس آئے تو روز کے جیسی سرد مہری ان کے رویے میں تھی۔ میں عادل کے مزاج کے اس موسم کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کبھی کیسے ہو جاتے ہیں تو کبھی کیسے۔ ایسے ہی 1.5 ماہ گزر گیا، نہ وہ مجھے اماں سے ملوانے لے کر گئے اور نہ ان کا ڈبل رویہ بہتر ہوا۔ دن میں جب وہ آفس جاتے تو موڈ اچھا بھلا ہوتا، مگر جب رات ہوتی تو وہی عجیب سا رویہ اور دوسرے کمرے میں سونا، یہی سب چل رہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے انہوں نے یہ شادی مجھ سے کسی اور وجہ سے کی ہے، اور پھر مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ میرا دل دہلانے کو کافی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عادل میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن عادل کے آفس جانے کے بعد میں الماری کی صفائی کرنے لگ گئی۔
आदिल के दराज से मुझे एक रिपोर्ट मिली जो सारी इंग्लिश में लिखी हुई थी। मुझे तो वो समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने अपने फ़ोन से उसकी एक तस्वीर बना ली और फिर चादर ओढ़कर करीबी हॉस्पिटल में चली गई। वहाँ मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि आदिल कुदरती तौर पर बांझ था और वो शादी जैसा रिश्ता बनाने के काबिल नहीं था। मैं रोती हुई घर आई। मुझे ये दुख नहीं था कि आदिल की वजह से हमारी औलाद नहीं हो सकती थी, बल्कि मुझे तो ये दुख हुआ कि आदिल ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर वो मुझे एतमाद में लेते और मुझे हकीकत बता देते, तब भी मुझे अपने साथ इतना ही मुखलिस पाते, क्योंकि मुझे आदिल से मोहब्बत हो गई थी। वो जैसे भी थे आखिर मेरे शौहर थे, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के दरमियान यही सबसे खूबसूरत रिश्ता देखा था। मैं किसी तौर आदिल पर यह जाहिर ना करती कि मैं उसकी हकीकत जान चुकी हूँ, मगर मुझे ये परेशानी थी कि अगर वो ये सब जानता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की। आखिर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट 7 महीने पुरानी है और हमारी शादी को तो 4 महीने हुए थे। मैं सारा दिन यही सोचती रही, और जब शाम को आदिल घर आया तो मैं तैयार नहीं हुई। मुझे ऐसे सादा हुलिये में देखकर आदिल ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत तो ठीक है, मगर किसी के धोखे ने मुझे तोड़ दिया है। आदिल ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैं रोने लग गई और आदिल से कहा कि अगर किसी में कुदरत की तरफ से कोई कमी होती है तो उसमें शर्मिंदा होने या छुपाने की कोई बात नहीं है। आदिल मेरी बात सुनते ही उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुमने मेरी अलमारी क्यों खोली। मैंने आदिल के सवाल को नज़रअंदाज किया और पूछा कि अगर पहले से जानते थे तो मुझसे शादी क्यों की। आदिल ने कहा कि अगर जानना चाहती हो तो बता देता हूँ, मगर ये मेरी हकीकत सुनकर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। और ऐसा ही हुआ। आदिल की बात ने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। आदिल ने कहा कि मुझे कोई बांझ या ना मर्द ना कहे, इसलिए किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ताकि मैं उससे किसी भी तरह एक बच्चा हासिल कर सकूं। और मुझे किसी जानने वाले ने तुम्हारे सौतेले बाप का बताया, और जब मैं उससे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि तुमसे शादी करना ही मुनासिब रहेगा। इसके लिए मैंने तुम्हारे बाप को 5 लाख रुपए भी दिए थे। आसमान मेरे सर पर टूट कर गिरा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आदिल भी गैर था और बाप भी, तो मैं किससे शिकवा करती। मगर क्या आदिल को अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी, या ज़रा सा भी एहसास नहीं था? मैं सारी रात रोती रही। अगले दिन खाना नहीं खाया, मगर आदिल खामोशी से ऑफिस चला गया। मैंने कपड़ों का एक बैग तैयार किया और रिक्शे में बैठकर बस अड्डे चली गई। मैं अम्मा के पास जाना चाहती थी। अड्डे पर बैठी बस का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि अम्मा के पास जाने का क्या फ़ायदा। वहाँ तो अब्बा ने फिर आदिल तक मुझे पहुँचा देना है और मेरे इस अमल की सज़ा अम्मा को भी मिलेगी। यही सोचकर मैंने वापसी की राह ली और रास्ते में सोचती रही कि आदिल भी अपनी जगह ठीक है। आखिर कौन सा मर्द है जो ऐसे माशरे में अपना तमाशा बनवाएगा। इसलिए आदिल ने जो किया वो अपनी जगह ठीक किया। मैं वापस घर पहुंची तो ये देखकर परेशान हो गई कि आदिल घर में मौजूद था। मुझे देखते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए भागता हुआ घर आया तो तुम्हें घर में ना पाकर मेरी हालत मरने जैसी हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं भी रोने लग गई और आदिल से कहने लगी कि जो सुबह कह रहे थे कि किसी भी तरह औलाद हासिल करना चाहता हूँ, उसका क्या मतलब था। आदिल ने जवाब दिया कि ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज करवाएंगे। अगर इलाज ना हो सका तो हम कोई ऐसा बच्चा गोद ले लेंगे, बाहर मुल्क चले जाएंगे, मगर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे आदिल पर बेख्तियार प्यार आया। मैंने उसके हाथ थाम लिए जो वो मेरे सामने जोड़कर बैठा हुआ था और कहा कि नहीं जाती, और जो आप कह रहे हो हम वही करेंगे। कुछ दिन बाद हम शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरे और आदिल के कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए और हमें 1 हफ्ते बाद आने का कहा। घर आने के बाद वो 1 हफ्ता हमारे लिए 1 साल जितना तवील हो गया। वक्त काटे नहीं कटता था, मगर उस 1 हफ्ते में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। अब हम एक दूसरे के सबसे अच्छे और गहरे दोस्त बन गए थे। इस दौरान आदिल मुझे लेकर अम्मा के पास भी गए। वो मुझे खुश देखकर बेहद खुश हुई और अम्मा ने मुझे बताया कि अब करमदीन का रवैया अम्मा के साथ बहुत अच्छा है
کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے عادل نے کرمدین کو کھینچ کر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہاں سے گھر بیچ کر شہر آ جاؤ، کیونکہ میرے بھائی بھی اب اسکول جاتے تھے اور ان کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنے، جو کہ گاؤں میں ابا کے زیر سایہ رہ کر تو ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہ سب سن کر بے حد خوش ہوئی۔ ہم ایک رات اماں کے پاس رکنے والے تھے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی شام چچا اور چچی اماں کے گھر آ گئے۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھے اور معافی مانگنے آئے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی پیدا ہونے کے بعد سے ان کو احساس ہو گیا تھا کہ بیٹیوں کے نصیب میں ماں باپ کے عمل بھی شامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے میرے حصے کی جائیداد کے کاغذات بھی میرے حوالے کر دیے تھے۔ اماں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں تو اب ویسے ہی بینک بیلنس کے مالک کی بیوی تھی، اس لیے اپنے حصے کی جائیداد اماں کے حوالے کی اور ابا سے کہا کہ شہر میں شفٹ ہو جائیں۔ ابا نے بڑے خلوص سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے بیٹی کہہ کر پکارا۔ اگلے دن میں اور عادل شہر واپس آئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ ہمارے لیے سب سے بڑی خبر تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عادل اور میری تمام رپورٹیں بالکل نارمل ہیں۔ عادل کی پرانی رپورٹ شاید غلطی سے بدل گئی تھی، اس لیے وہ سب تھا رپورٹ میں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آج میں عادل اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اماں ابا اور میرے بھائی بھی شہر آ چکے ہیں اور سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے۔ زندگی کبھی کبھی اس طرح سنور جاتی ہے کہ آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور مجھے بھی اپنی زندگی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔